وعوذوا فی سبیلی، اور انہیں کو تکلیف دیتی گئی ہے میرے راستے دے. سارے انہیں سوال دا اللہ نے جواب دیتے. انہیں نے ہجرت کی دیے تو میری توحید بچاون دی خاطر کی دیے. انہیں کو گھرے دے وچوں کڈھیا گئے تو میری عظمت دا ڈنکا بچاون دی وجہ تو کڈھیا گئے، یا میرے پاک پیغمبر دا ساتھ دے دیون دی وجہ تو کڈھیا گئے. صحابہ کرام کو گھرے دے وچوں کڈھیا گئے، کیوں کڈھیا گئے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، کیوں انہیں کو گھرے دے وچوں نکالا گئے؟ انہیں سبب کیا ہے؟ یا اللہ دی توحید ہے، یا نبی دی شریعت ہے، یا اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجاون ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفاداری ہے. یہ جرم انہاں کو جرم سمجھتے ہوئے ظالم نے ظلم کر دے صحابہ کرام کو درو کڈی. وعوذوا فی سبیلی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وعوذوا فی سبیلی. اللہ نے عجیب جملہ ایسا فرمایا، وعوذوا فی سبیلی. صحابہ کو گھرے تو کڈیا نہیں میرے راستے دی خاطر، میری خاطر. وعوذوا فی سبیلی، اگر انہیں کو تکلیف ملی ہے تو میری خاطر ملی ہے. وعوذوا فی سبیلی، اگر انہیں کو ظلم تشدد کیتا گئے تو سارا کچھ کیوں کیتا گیا؟ اللہ نے فرمایا یا تو میری خاطر کیتا گئے، یا میرے محبوب پیغمبر دی شان دی خاطر کیتا گئے. صحابہ کرام نے قربانی دیتی ہے تو اللہ دی توحید بچاون دی خاطر دیتے ہیں، یا حضور دی ناموس بچاون دی خاطر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاری نے اتنے لٹایا گئے، انگاری نے اتنے لٹایا گئے، اور آخیا کیا کہ صرف اتنا آکھ دو جو اسا اللہ تعالیٰ کو نہیں منے ایک خدا نہیں، اے بت بھی خدا ہے، انہیں شریک کر کے دو. لیکن انہوں نے زبان پہ احد احد الفاظ جاری کیا. انہوں نے انگارے دے ران برداشت کیتے، جسم دے پتھر برداشت کیتے، مکہ دی گلی گھسیٹیا گیا انہیں کو. انہوں نے اپنے دل جسم دے ہوتے سارا کچھ انہیں دا ظلم برداشت کیتے، لیکن اللہ دی ذات دے اندر کہیں کچھ شریک نہیں کیتا. ایوہ سے اللہ نے فرمایا وعوذوا فی سبیلی. صحابہ کرام نے تکلیفاں اٹھائے تو میرے رستے دے ہوتے اٹھائے. ایویں باقی صحابہ کرام کو حضرت خباب کو خبیب کو انہوں نے چمڑے ادھارے آگے. ایویں حضرت جلبیب کو جنہیں نے ظالم کے سامنے جنہیں جھوٹی ختم نبوت کا دعویٰ کی تھی انہیں سامنے گئے. انہیں حضرت جلبیب کے ایک عضو کٹیا گئے، انہیں باوجود بھی انہوں نے اپنے پیغام تو اپنے مشن تو تھوڑا جیا بدلن دا دور دی گال ہے. انہوں نے اپنی زبان میں تھوڑی جی جھجک بھی برداشت نہیں کیتا، اپنے مشن اور موقف تو ڈٹے رہے. ایوہ سے اللہ نے فرمایا وعوذوا فی سبیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے دے اندر 262 صحابہ کرام نے اعلان شہادت نوش کیتے. ایوہ سے اللہ نے فرمایا وعوذوا فی سبیلی. خلفائے راشدین کے زمانے دے اندر 27,000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیتے. جی خاطر اللہ نے فرمایا وعوذوا فی سبیلی. صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں نے میری خاطر یا میرے پاک پیغمبر دی ناموس کی خاطر قربانیاں پیش کیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا وقاتلوا. تو اگر کہیں نہ جہاد کریں، کہیں نہ لڑائی کریں تو اپنی ذاتیات کی خاطر نہیں کریں دے، کہیں زمین و جائیداد کی خاطر نہیں کریں دے، کہیں کرسی اور حکومت کی خاطر نہیں کریں دے. وقاتلوا. اور اگر کہیں نہ جہاد کی طرح میدان دے اندر ہے نہ اللہ دی توحید کی خاطر ہے یا پاک پیغمبر دی نبوت کی خاطر ہے. وقتلوا. یا صحابہ کرام شہید کیتے گئے. اگر شہید کیتے گئے تو شہید بھی صرف اللہ دی ذات کی خاطر کیتے گئے، اللہ دی رضا دی خاطر کیتے گئے، توحید دے دن کا بچاون دی خاطر کیتے گئے. ایوہ سے اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. میں انہیں صحابہ کو اتنا راضی تھی گیا، اتنا راضی تھی گیا کہ انہیں کو برایاں دے گناہ دور کر دیتے، وہ انہیں دے قریبی کا ناصر. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ. اور میں انہیں کو داخل کر دیتے جنات تجری من تحتها الانہار. ایسے باغات کے اندر جنہیں تلے نہرہ پیا وہاں دے شان دے عظمت صحابہ کرام کو. تو کوئی تاریخ سمجھے نہ چلا کہ صحابہ کرام دے نال ساری محبت، سارا پیار، عشق کی وجہ تو کہنے کہ حضرت ابو بکر صدیق قبیلہ بنو تمیم دہان، یا یہ وجہ تو کہنے کہ عمر قبیلہ بنو عدی کے سردار ہیں جو سردار ہیں، یہ وجہ تو کہنے کہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ دے امیر خاندان دے وچوں ایک فرد ہیں، یا حضرت علی المرتضی قریش دے خاندان دے وچوں ہیں، یا امیر معاویہ امیہ دے خاندان دے ایک سردار دے بیٹے ہیں. کہیں انہیں ساری محبت، کہیں قومیت کی وجہ تو کہنی، انہیں دی شخصیات کی وجہ تو کہنی، انہیں دی سرداری وڈیری گری اور پیسہ اور مال و دولت کی وجہ تو کہنی. خدا دی قسم اگر ساری صحابہ نال محبت ہے تو صرف یہ واسطے ہے کہ وہ پاک پیغمبر دے صحابی ہیں، وہ پاک پیغمبر دے نوکر دے وفادار ہیں، وہ پاک پیغمبر دے چوکیدار ہیں. انہوں نے پاک پیغمبر کی دے گھر بار سب کچھ لٹا دیتے. ساری اگر محبت صحابہ کرام نال ہے تو ای وجہ تو ہے. دو جماعتاں ایسیا ہیں، دو جماعتاں دنیا دے اوتے ایسے ہیں جو انتخاب خدا ہے.
انبیاء دی جماعت انتخاب خدا ہے اور صحابہ کرام دی جماعت بھی انتخاب خدا ہے۔ انبیاء دی جماعت کوئی بندہ آ کے میں اپنے مجاہدے نال، اپنے تسبیحات نال، ذکر اذکار نال، اپنی ولایت نال، کرامت نال پیغمبر بن سکتا، نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ پیغمبر نبوت اور رسالت اللہ نے کہیں انہیں ولایت کی وجہ تو نہیں دیتا، انہیں تسبیحات کی وجہ تو نہیں دیتا، انہیں ذکر اذکار کی وجہ تو نہیں دیتا، انہیں محنت کی وجہ تو نہیں دیتا، بلکہ نبوت جریہ انتخاب خدا ہے۔ اللہ نے جی کو چاہے ہو کو ہی پیغمبر بنائے۔ حضرت آدم تو گندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر انتخاب خدا ہیں۔ یہ گال دی دلیل ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی نال پیغمبر بندا ہوئے ہا، یا ذکر اذکار نال پیغمبر بندا ہوئے ہا، یا اپنی ولایت نال پیغمبر بندا ہوئے ہا، تو سب تو پہلے اوندا خاندان مسلمان تھے نہ ہوئے ہا، سب تو پہلے ہوندا، کیونکہ یہ پیغمبریت انتخاب خدا ہے۔ ایسے پیغمبر موجود ہیں اللہ نے بیٹے دے سر دے اوتے نبوت کا تاج رکھے، پیو جہنم دا نہیں دھن بڑھیا کھڑے۔ اللہ نے باپ دے سر دے اوتے نبوت کا تاج رکھے، پتر جہنم دا نہیں دھن بڑھیا کھڑے۔ اللہ نے بھتیجے دے سر دے نبوت کا تاج رکھے، صرف نبوت تے نہیں امام الانبیاء دا تاج سجا چھوڑیے، لیکن چاچا جہنم دا بل بڑھیا کھڑے۔ دا اللہ نے دسا دیتے کوئی اپنی مرضی نال پیغمبر دے رسول نہیں بن سکتا۔ اے انتخاب جو ہے انتخاب خدا ہے، ہر پیغمبر انتخاب خدا ہے۔ یہ صحابی بھی انتخاب، صحابیت بھی انتخاب خدا ہے۔ کوئی بندہ اپنے ذکر اذکار دے نال، اپنی محنت دے نال صحابی نہیں بن سکتا۔ لکھاں یا کروڑا جنید بغدادی کٹھے کر گنو، عبد القادر جیلانی کٹھے کر گنو، انور شاہ کشمیری کٹھے کر گنو، لکھاں کروڑا شاہ ولی اللہ کٹھے کر گنو، مولانا قاسم نانوتوی جی بندے کٹھے کر گنو، دنیا دے عابد کٹھے کر گنو، دنیا دے زاہد کٹھے کر گنو، دنیا دے ساجد کٹھے کر گنو، دنیا دے ابرار کٹھے کر گنو، صلحاء اتقیاء صوفیاء کٹھے کر گنو، ساری کو کٹھا کر گنو۔ ایک آدنا صحابی کرام دا، صحابی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صحابی دے درجے دے فیض کی میں تھی سکتے۔ اللہ دا انتخاب ہے، جی میں انبیاء دی جماعت اللہ دا انتخاب ہے، جی میں صحابہ کرام دی جماعت بھی انتخاب خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انتخاب دے نال انہاں کو بڑے، اگر یہ انتخاب خدا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ویلے تبلیغ شروع کیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے دعوت لیون شروع کیتی ہے نے، تو ابو جہل مسلمان ہوئے ہا، ابو لہب مسلمان ہوئے ہا، عتبہ عتیبہ شیبہ مسلمان ہوئے ہا، لیکن کہنا یہ صحابیت انتخاب خدا ہے۔ اللہ نے قبیلہ بنو تمیم دے وچوں ابو بکر کو دا انتخاب کر کے دے، بنو عدی دے وچوں اللہ نے عمر دا انتخاب کر کے دے، بنو امیہ دے وچوں اللہ نے عثمان دا انتخاب کر کے دے، اور قریش دے وچوں اللہ نے علی اور حمزہ دا انتخاب کر کے دے، اور اللہ تعالیٰ نے حبشہ دے وچوں بلال دا انتخاب کر کے دے، یمن دے وچوں ابو ہریرہ دا انتخاب کر کے دے، فارس دے وچوں اللہ نے سلیمان دا انتخاب کر کے دے، امیہ دے وچوں امیر معاویہ دا انتخاب کر دے۔ اللہ نے سارے کو جمع کر دے میرے پاک پیغمبر دے قدمیں بھیج دیتے کہ اللہ نے فرمایا انتخاب صحابہ دا انتخاب بھی دے۔ جی دیکھو جڑے ویلے انتخاب خدا دا ہوئے ول درجہ کیا بڑھوے دے، انتخاب خدا ہے۔ انتخاب خدا دی ایک جھلک تو بساما جڑے ویلے انتخاب خدا ہونے ول کیا ہونے کہ عربی کہنی حبشی ہے، قریب دا کہنی دور دا ہے، کالا ہے گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں ساملا ہے، گھر دا نہیں باہر دا ہے، قریب دا نہیں دور دا ہے، چل دا زمین دے ہے۔ اللہ جتی دی آواز جنت دے اندر سنوا چکا ہے۔ اللہ نے فرمانے دے یہ کیا ہے، یہ انتخاب خدا ہے۔ جرے ویلے انتخاب خدا بن وجے دول اللہ تعالیٰ بھی اے مقام عطا کر دے دے۔ صحابہ کرام انتخاب خدا ہیں، جی میں انبیاء انتخاب خدا ہیں، جی میں صحابیت بھی انتخاب خدا ہے۔ اور صحابہ دی محنت کاوش نے کو کیا ہے، با کمال ہے۔ توجہ رکھو کہ صحابہ کرام دی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,44,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 1,48,000 ہے، اور ایک روایت 1,24,000 صحابہ کرام دی بھی آندی ہے۔ لیکن انہیں کو دیکھو جرے ویلے مکہ دے مدینہ دے اندر ونجے صحابہ کرام دے قبراں تلاش کرو، جرے ویلے صحابہ کرام دے مکہ دے مدینہ دے اندر قبراں تلاش کرے سو 10,000 صحابہ کرام دے قبراں ملدن مکہ دے مدینہ دی زمین دے اوتے۔ یارو 1,34,000 یا 1,38,000 یا 1,14,000 صحابہ کرام کتھا ہیں، کدے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کرن والے دا جواب کیا مل دے؟
پیدائش مکہ یا مدینہ دے اندر ہے، قبر قسطنطنیہ دے اندر ہے۔ پیدائش مکہ اور مدینہ دے اندر ہے، قبر افریقہ دے جزیرے دے اندر ہے۔ پیدائش مکہ اور مدینہ دے اندر ہے، قبر مکران دے ساحل دے اندر ہے۔ پیدائش مکہ اور مدینہ دے اندر ہے، قبر روڈس دے اندر ہے۔ پیدائش مکہ اور مدینہ دے اندر ہے، قبر پاکستان دے صوبہ سندھ دے اندر ہے، قبر ملتان دے اندر ہے، قبر بہاولپور دے اندر ہے، قبر ہندوستان دی سرزمین دے ہے۔ ولادت تے پیدائش تو مکہ دے اندر ہے، انہیں دے بیوی دے بال دا مکہ دے اندر ہے، زمین دے جائیداد دا مکہ دے اندر ہے۔ صحابہ کرام دی قبراں کتن آدھیک افغانستان دی زمین کابل دے اتنے صحابہ دے قبراں ہیں، امریکہ دی سرزمین دے صحابہ دے قبراں ہیں، سمندر کراس کرنے والے صحابہ ہیں، جزیرے کراس کرنے والے صحابہ ہیں، جتھا کوئی جہاز نہیں پہنچ سکیا، جتھا کوئی وفد نہیں پہنچ سکیا، جتھا کوئی ایسے اج دور دے اندر بھی کوئی ایسی عجیب نئی ایجاد تھیون والے لوگ اپنے آپ کو سیاستدان کا آکھن والے نہیں پہنچ سکے، اتھا پاک پیغمبر دے صحابی پہنچے، جنگل اٹھا دے جنگلے دے اندر پہنچنے والے صحابہ کرام ہیں۔ سمندر دی تاریخ پر سمندرے کو کراس کرنے والی جماعت صحابہ کرام دی ہے۔ مشرق دے اندر وانجرے صحابہ کرام موجود، مغرب دے اندر رے صحابہ کرام موجود، شمال دے اندر رے صحابہ کرام موجود، جنوب دے اندر رے صحابہ کرام موجود۔ کیری جائے جتھا صحابی نہ پہنچا ہوئے، سوال کرنے والے نے سوال کیتے کہ صحابہ نے اتنا محنت کیوں کیتی ہے، گھر کیوں چھوڑے، بال کیوں چھوڑے، اولاد کیوں چھوڑے، بیوی بچے کیوں چھوڑے، شہر کیوں چھوڑیے، مکہ جیاں جدہ بیت اللہ ہے وہ جگہ کیوں چھوڑیے، مدینہ کیوں چھوڑیے، روضہ رسول کیوں چھوڑیے، علاقہ کیوں چھوڑیے، اپنا سکھ کیوں چھوڑیے، چین کیوں چھوڑیے، اپنی زندگی خوشحالی والی زمین و جائیداد کیوں چھوڑیے، کیوں دنیا کے علاقے دے اندر پہنچے، ہر وسطی، ہر قریہ، ہر شہر، ہر ملک دے اندر پہنچ دے۔ صحابہ کرام نے کیتا کیا ہے تو ایک کو جواب مل دے، اللہ دی توحید، پاک پیغمبر دی شریعت، پاک پیغمبر دی سیرت، پاک پیغمبر دی صورت، پاک پیغمبر دا علم، پاک پیغمبر دا عمل، پاک پیغمبر دا اخلاص، پاک پیغمبر دا اخلاق، پاک پیغمبر دی تعلیم، پاک پیغمبر دی نماز، پاک پیغمبر دا روزہ، پاک پیغمبر دی زکات، ایون پاک پیغمبر دا جہاد، پاک پیغمبر دی تبلیغ، سارا علم صحابہ نے حضور تو سکھ دے دنیا دے اندر پہنچائے، صرف پہنچایا نہیں، پہنچانا دا حق ادا کر دیتے۔ ہی واسطے نہ ایک شعر نیا کیے کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تو گھن دے آخری عمر تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ محفوظ ہے۔ محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ کرام ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی کہنی جن کی پوری تاریخ ہر انسان کو معلوم ہوئے یا جن کی پوری تاریخ محفوظ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو گرد 63 سالہ عمر تک پوری تاریخ محفوظ ہے، اور وہ محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ کرام ہے۔ آج کوئی دین کا مسئلہ پڑھو، کوئی دین دی چیز پڑھو، کوئی دین کا کم دیکھو تو سب تو پہلے کنہیں دے دروازے دے وجنا پوسی، صحابہ کرام دے دروازے دے وجنا پوسی، کیونکہ سارا کچھ نبی تو سکھن والی جماعت صحابہ کرام ہے۔ یارو اتنا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کیویں پیتے، اتنا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کیویں کھاتے، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر کیویں ہیں، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء دے اندر کیویں گن، معلوم ہے آپ باہر کیویں ہیں، معلوم ہے مسجد میرے پاک پیغمبر داخل کیویں تھے، مسجد تو باہر کیویں ہیں، آؤ صحابہ کو پڑھایا کیویں ہیں، تعلیم کیویں دیتے ہیں، حضور نے نماز کیویں پڑھیے، حضور نے نفل کیویں رکھیے، نفل کیویں پڑھیے، حضور نے صدقہ کیویں کیتے، حضور نے زکات کیویں دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے حالات کیویں ہیں، باہر دے حالات کیویں ہیں، حضور دا چہرہ کیویں ہے، حضور دے ہونٹ کیویں ہیں، حضور دا رخسار کیویں ہے، حضور دے اکھی کیویں ہیں، حضور دا قد مبارک کیویں ہے، حضور دا رنگ و روپ کیویں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف کیویں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چال کیویں ہے، حضور سی باہنے کیویں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کیویں کرنے ہیں، سفر دے اندر اپنے رلے کیا رکھنے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی سفید تھئی ہے یا کہنا تھئی ہے،
تھئی دا داڑھی دے سفید وال کتنے ہن، اتنے تک بھی معلوم ہے۔ ساکو معلوم کیوں معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک چیز سینے دے اندر نقش کر دے پوری کائنات دے اندر پہنچائی۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے پوری کائنات تے اتے دا احسان صحابہ کرام دا ہے۔ میں کہ آج سارے علماء بن دن، مفسر بن دن، محدث بن دن، اور کتاباں سارے سب ولی کتاب بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے جب تک صحابی دی روایت انا آوے وہ وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہر حدیث تے شروع دے اندر پہلے صحابی دا تذکرہ اور پاک پیغمبر دا تذکرہ۔ اگر پاک پیغمبر تک پہنچنا ہے، اگر عشق مصطفیٰ دے اندر وجنا ہے، پہلے صحابہ دے دروازے دے وجنا پوسے، صحابہ دی نوکری کرنی پوسے، صحابہ دی چوکی داری کرنی پوسے، فل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل بیسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رلے خدا بھی مل بیسی۔ اگر صحابہ دا در چھٹ گیا، نہ مصطفیٰ مل سی نہ خدا مل سی، انہیں دنیا بھی گھر آخرت بھی تباہ و برباد تھی جیسی۔ اگر آپ آپ کو بچاور چاہتے ہوئے اور صحابہ دا دفاع، صحابہ دی تعریف، میں آگے بھی تو آپ کو دس چکا ایک ذہن نشین کراون دے خاطر ایک مولوی دا کام کیا نہیں صحابہ دا دفاع کی دے، یا ایک کئی محدث دا کام کیا نہیں کہ انہیں صحابہ دی تعریف کی دے، یا صحابہ دی مدح، صحابہ دی تعریف صحابہ کی دے، بلکہ سب تو پہلے صحابہ دا دفاع یا صحابہ دی مدح خدا نے کی دیئے، اور صحابہ دا دفاع صحابہ دی مدح مصطفیٰ نے کی دیئے۔ اگر کوئی صحابہ نے تعریف کرے دے یا صحابہ دا دفاع کرے دے یا کہیں اکابر دی سنت ادا نہیں کرے نا، اے اللہ دی سنت ادا کرے دے یا محمد مصطفیٰ دی سنت ادا کرے دے۔ اللہ نے صحابہ دا دفاع کی دے، صحابہ کرام نے تنگ کیتا گے، سب تو پہلے آتا گے صحابہ کرام کو مکہ دے مشرکین نے بے وقوف آ کے دفاع کرے دے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خبردار انہم ہم الصفہاء، صحابہ کرام نہیں تسا بے وقوفی ہوئے۔ اور آپ دیکھو آپ پڑھیے سے 18 ذوالحجہ قریب گزرے، 18 پچھلے جمعہ دے بھی گالی تھے اپنے 18 ذوالحجہ دے پروگرام دے بھی تسا سارے حضرات ہوئے، اتوں بھی شہادت عثمان بیان تھی نہیں رہ گئی ہے۔ کیا کیا گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گن جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار کیتا ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ چھوڑ دیتے۔ صحابہ نے پوچھے کیوں چھوڑ دیتے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سینے دے اندر بغض تھا، میں محمد انہیں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ صحابہ کرام کا دفاع محمد مصطفیٰ نے کیتے۔ ایک صحابی عثمان غنی دی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام اور اپنے سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانا خطرے چھڑ دیتے کہ عثمان دے خون دا بدلہ گھن دے ویسوں یا عثمان دی خاطر سارے قربان تھی دے ویسوں۔ صحابہ دا دفاع پاک پیغمبر نے کیتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، صحابہ دی مدح بیان کیتے۔ اولئک هم المتقون، صحابہ دی مدح بیان کیتے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں صحابہ تو راضی تھی گیا، صحابہ دی مدح بیان کیتے۔ اللہ نے فرمایا میرے صحابہ رحماء بینہم، آپس سے اندر محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے صحابہ دی مدح بیان کیتے۔ اشداء علی الکفار، اللہ نے فرمایا صحابہ کافروں میں سخت ہیں، صحابہ دی مدح بیان کیتے۔ اللہ نے فرمایا میرے صحابہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا میری فوج جماعت صحابہ کرام ہے۔ اللہ نے صحابہ دی مدح فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب تو بہتر زمانہ ہے، میرے زمانے میں لوگ سب تو بہتر لوگ ہیں، وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے صحابہ دی مدح بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے دے مانند ہیں۔ پاک پیغمبر نے صحابہ دی مدح بیان کیجئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جو صحابہ نال محبت رکھیں گے وہی میں سمجھے میں محمد مصطفیٰ نال محبت رکھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت صحابہ دی محبت کے اندر بدلا دے فرمائے کہ صحابہ کرام دی مدح بیان کیجئے۔ آج کوئی اگر صحابہ دی مدح بیان کرے دے تے پاک پیغمبر دی سنت ہے یا خدا دی سنت ہے، اگر کوئی صحابہ دا دفاع کرے دے تے پاک پیغمبر دی سنت ہے یا پاک پیغمبر دی سنت اور میرے رب دی سنت ہے، کہ مولوی دے اکابر دی سنت نہیں۔ اکابرین نے
صاحب آتے دسے کہ ہی رستے دے اندر نجات ہے، کیونکہ دفاع صحابہ دفاع ختم نبوت ہے، دفاع صحابہ دفاع توحید ہے، دفاع صحابہ دفاع وحدانیت ہے اللہ دی، دفاع صحابہ آپ کے اخلاق دا دفاع ہے، دفاع صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا دفاع ہے، دفاع صحابہ قرآن دا دفاع ہے، دفاع صحابہ اسلام دا دفاع ہے، دفاع صحابہ ایمان دا دفاع ہے، دفاع صحابہ پورے دین دا دفاع ہے۔ جہنے صحابہ دا دفاع کیتے ایویں سمجھو انہیں ختم نبوت دا بھی دفاع کیتے، پاک پیغمبر دا بھی دفاع کیتے، سارے پیغمبریں دا بھی دفاع کیتے، ختم دفاع صحابہ جہنے دفاع صحابہ کیتے ایویں سمجھو انہیں تورات دا دفاع کیتے، انجیل دا دفاع کیتے، زبور دا دفاع کیتے، قرآن دا دفاع کیتے، انہیں سارے اسلام دا دفاع کیتے۔ ایویں نے فرمایا سر علماء نے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہر رسول علماء نے ایک ہی صاحب کو پیغام دیتے، اگر جینا چاہنے وے دا جرت اور غیرت مندی دے نال جیو، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، مظلوموں کی راہوں نے شعلوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، لگ گیا جس کا صحابہ کے کھاتے خون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔